کیسے ہیں دوستو؟ تو ہم تھے 11ویں صدی کے آخر میں، جب حسن بن صبا کے حشاشین نے سلجوقی سلطنت کے سب سے طاقتور وزیر نظام الملک طوسی کو قتل کر کے اسلامی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلجوقی سلطان ملک شاہ کا بھی انتقال ہو گیا اور عظیم سلجوقی سلطنت شہزادوں کی آپس کی خانہ جنگی میں ڈوب گئی۔ حسن بن صبا کی حکمت عملی کامیاب رہی تھی، الموت پر سے فوراً خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب حشاشین ایران کے پہاڑوں پر مزید قلعے فتح کر رہے تھے، لیکن جس وقت حشاشین فارس میں سلجوقیوں سے لڑ رہے تھے، اسی وقت مغرب سے ایک نیا غیر متوقع اور آہن پوش طوفان مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر اتر رہا تھا۔ یورپی صلیبی جنگجو ایک بالکل مختلف طرح کے دشمن تھے، جن کے مقاصد بھی اور تھے اور طریقے بھی۔ تو جب حشاشین جو سائے میں رہ کر جنگ لڑنے کے ماہر تھے، ان صلیبی نائٹس سے ٹکرائے تو کیا ہوا؟ شام میں حشاشین کا وہ کون سا پراسرار رہنما تھا جسے صلیبی بھی پہاڑ کا بوڑھا یعنی پیر کوہستان کہتے تھے؟ اور کیسے حشاشین نے اس دور کے عظیم ترین مسلمان ہیرو صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی؟ میں ہوں محمد ہارون، اور دی اسیسن سیریز کی تیسری قسط میں ہم ان کی پراسرار تاریخ کے نئے باب سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، حسن بن صبا جانتا تھا کہ اس کی تحریک صرف فارس تک محدود نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے سب سے قابل دائیوں کو شام کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت شام ایک سیاسی اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ یہاں کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ سلجوقی امیروں، مقامی عرب سرداروں اور اب نئے آنے والے صلیبیوں کی چھوٹی چھوٹی آپس میں لڑتی ہوئی ریاستوں میں تقسیم تھا، اور یہ افراتفری حشاشین کے لیے ایک بہترین ماحول تھا۔ انہوں نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اپنائی جو فارس میں آزمائی تھی، خفیہ تبلیغ اور در اندازی، لیکن شام میں انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کے سنی حکمران انہیں خطرہ سمجھتے تھے اور دوسرے شیعہ فرقے بھی ان کے مخالف تھے۔ کئی بار ان کا قتل عام ہوا اور انہیں شہروں سے نکال دیا گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی فارس کی طرح ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ سال ہا سال کی جدوجہد کے بعد وہ شام کے پہاڑی سلسلوں میں کئی قلعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں قلعہ مسیاف ان کا سب سے اہم مرکز اور شامی شاہ کا دارالحکومت بن گیا۔ شام میں حشاشین کو جس شخص نے ایک حقیقی طاقت بنایا، وہ حشاشین کی تاریخ کے سب سے ذہین اور کرشماتی رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ اس کا نام تھا راشد الدین سنان۔ سنان کی کہانی خود کسی افسانے سے کم نہیں۔ وہ بصرہ کے قریب پیدا ہوا۔ جوانی میں اس نے اسماعیلی عقیدہ قبول کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے الموت چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خود حسن بن صبا کے جانشینوں سے تربیت حاصل کی۔ وہ نہ صرف ایک عالم اور مبلغ تھا، بلکہ ایک ماہر منظم اور ایک شاطر سیاستدان بھی تھا۔ جب اسے شام کی شاہ کا رہنما بنا کر بھیجا گیا تو اس نے حشاشین کو ایک نئی طاقت دی۔ اس نے ایک نیم آزاد ریاست قائم کر لی، جو کئی بار فارس میں موجود مرکزی ہیڈ کوارٹر قلعہ الموت کے احکام کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ اتنا پراسرار تھا کہ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ جادو جانتا ہے اور غائب ہو سکتا ہے۔ یہی راشد الدین سنان تھا جسے یورپی اپنی کتابوں میں پہاڑوں کا بوڑھا یعنی پیر کوہستان لکھنے لگے۔ دوستو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حشاشین اور صلیبی ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کا رشتہ دشمنی، دوستی اور ضرورت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ یہ سچ ہے کہ حشاشین نے کئی اہم صلیبی رہنماؤں کو قتل کیا، جیسے یروشلم کے بادشاہ کونراڈ آف مونفراٹ کو، لیکن کئی موقعوں پر انہوں نے اپنے مشترکہ سنی دشمنوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد بھی کیا۔ ان کا سب سے دلچسپ رشتہ صلیبیوں کی سب سے پراسرار تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں خفیہ تنظیمیں تھیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے جانثار جنگجو تھے، دونوں ایک دوسرے کی طاقت کا احترام کرتے تھے اور خوف بھی کھاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا
جب ٹیمپلرز اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے حشاشین پر سالانہ خراج لگا دیا تھا۔ سنان نے ایک ذہین سفارتی چال سے خود کو اس خراج سے آزاد کروا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر جنگ خنجر سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں ذہانت سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ 12ویں صدی کے وسط میں مشرق وسطیٰ کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہوا، صلاح الدین ایوبی۔ وہ ایک عظیم جرنیل تھا جو مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف متحد کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ اتحاد شام میں حشاشین کی آزاد ریاست کے لیے خطرہ تھا۔ سنان سمجھتا تھا کہ صلاح الدین صلیبیوں سے بھی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ پورے خطے کو ایک حکومت کے نیچے لانا چاہتا تھا۔ سنان نے صلاح الدین کو پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ پیغام خط کے ذریعے نہیں تھا بلکہ خنجر کے ذریعے تھا۔ صلاح الدین پر پہلا حملہ اس وقت کیا گیا جب صلاح الدین کی فوج نے حلب کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو حشاشین کے کچھ فدائی اس کے کیمپ میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں صلاح الدین تک پہنچنے سے پہلے پہچان لیا گیا اور انہیں مار دیا گیا۔ لیکن دوسرا اور فیصلہ کن حملہ تاریخ کا ایک مشہور ترین واقعہ ہے۔ صلاح الدین ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اپنے خیمے میں سو رہا تھا۔ اس کے خیمے کے گرد سخت ترین حفاظتی پہرا تھا، لیکن اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کے لیے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اس کے بستر کے پاس زمین میں ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر گڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ گرم روٹیاں تھیں، ویسی ہی جیسی حشاشین کے قلعوں میں پکتی تھیں۔ خنجر کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ حملہ جسمانی طور پر تو ناکام رہا تھا، لیکن نفسیاتی طور پر یہ ایک کاری ضرب تھی، اور تاریخ کے مطابق صلاح الدین ایوبی شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اگر سنان چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر نہیں لڑ سکتا، صلیبیوں سے بھی اور حشاشین سے بھی۔ اس واقعے کے بعد صلاح الدین نے سنان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے علاقے پر حملہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ راشد الدین سنان نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اس دور کے سب سے طاقتور مسلمان حکمران کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کی طاقت کو تسلیم کرے اور اس کے راستے میں نہ آئے۔ دوستو، سنان کی قیادت میں شام کے حشاشین اپنی طاقت کی عروج پر تھے۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی اور صلیبیوں اور مسلمان سلطانوں دونوں کو اپنی دہشت سے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کا افسانہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، لیکن کوئی بھی طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سنان اور صلاح الدین کے بعد حشاشین کا کیا ہوا؟ اور کیا ہوا جب مشرق سے ایک ایسی نئی ناقابل شکست اور بے رحم طاقت اٹھی جو نہ سیاست کے اصول مانتی تھی اور نہ ہی اندھیرے میں چھپے ہوئے خنجر سے ڈرتی تھی۔ یہ کہانی ہے منگول طوفان کی، قلعہ الموت کے محاصرے کی، اور دنیا کی سب سے خوفناک تنظیم کے حتمی اور خریز انجام کی۔ اور یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے حشاشین کی آخری قسط۔ تو آپ کو یہ تاریخی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔